اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جو فیض و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع الاول کو غزوہ دومۃ الجندل واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ دومۃ الجندل حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا، جو وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرگوئی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کے سب ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سارا علاقہ خالی پڑا تھا، وہاں صرف ڈاکوؤں کے جانور چر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب و جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح غزوہ دومۃ الجندل میں جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور علاقہ سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بنی عمر بن عوف کی یہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن کچھ زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قباء کے مقام سے روانہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جہاں اونٹنی ٹھہر جائے گی وہیں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جو حضرت سیدنا سعد بن زرارہ کی زیر کفالت تھی۔ جب اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی، بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق نے، تیسرا حضرت عمر فاروق نے اور چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے سوائے مسجد الحرام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور مدینہ کی زیارت سے فیضیہ فرمائے، آمین۔